الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 113 سے 121 تک کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی شے پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی باتیں کہی، تو اللہ قیامت کے دن ان میں سے اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوگے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لے، تو فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اور اے مخاطب، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ تھا آج سورہ بقرہ آیت نمبر 113 سے 121 تک کا ترجمہ۔ اب تفسیر سماعت کریں۔ پہلی آیت: وقالت اليهود ليست النصارى
اور یہودی بولے۔ ایک بار نجران کے نصارہ اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی برگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں، اور نصارہ کہتے کہ یہودیوں کا کچھ دین نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر کبیر، یعنی دونوں کا دین نہیں۔ یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انہیں انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ قرآن پاک پڑھ کر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں کو تنبیہ۔ یہودیوں اور نصارہ کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کی احکام سے آگاہ بھی ہے اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہے تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہو، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، اے زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہودی اور نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا؟ اسی طرح لیکن یعنی یہودی اور نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی وہ تورات اور انجیل تو پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح مسلمان قرآن پڑھے گے لیکن اس پر عمل نہیں کرے گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ شریف کتاب الفتن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت کا اگلا حصہ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا اہل کتاب کے علماء کی طرف جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں۔ ان جاہلوں میں مشرکین عرب بھی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین میں ایسے ہی کلمات کہے۔ اگلی آیت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے اس نصارہ نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کی بیوی بچوں کو قید کر لیا، تورات کو جلا دیا، بیت المقدس شریف کو ویران کر دیا، ان میں نجاستیں ڈالے، خنزیر ذبح کیے، یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ یہ روایت تفسیر خازن میں موجود ہے۔ آیت کا اگلا حصہ یذکر، کہ ذکر کیا جائے۔ ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف اور صالحین کے حالات کا بیان سب داخل ہے۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں شامل ہے۔ تفسیر کے لیے فتاوی رضویہ شریف کے کتاب الوقف کا مطالعہ کریں۔
البتہ یہ یاد رہے کہ جنبی یعنی جس پر غسل فرض ہو، منہ کے بدبو والے یعنی لہسن، پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو کی جس کے منہ سے آ رہی ہو اسے روکنا اس میں داخل نہیں، کہ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتے ہیں، اور حضور نے ان کو منع بھی فرمایا کہ جو لہسن و پیاز وغیرہ کھائے ان کو مسجد میں آنے سے حضور نے منع کیا ہے، کیونکہ ان سے انسانوں کی بھی اذیت ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے یہ حرام ہے، کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی یہ نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ اللہ خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، نہ ڈر و بے باک ہو کر اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمانوں کا کام نہیں۔ آیت کا اگلا حصہ فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی۔ بیت المقدس شریف کو ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس شریف سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اگلی آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ اس آیت کے بہت سے شان نزول ہیں، ہم آپ کے سامنے صرف 4 شان نزول پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلہ کی سمت یعنی قبلہ کی طرف معلوم نہ ہو سکی، ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھ لی۔ صبح کو برگاہ رسالت میں حاضر حال عرض کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ روایت ترمذی شریف میں یہ شان نزول موجود ہے۔ دوسرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہوگی۔ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ تیسری شان نزول، جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراضات کیے، جن کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ تو یہ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ چوتھا شان نزول، جب یہ آیت ادعونی استجب لکم نازل ہوئی، یعنی پارہ 24 کی آیت نمبر 60 سورہ مومن نازل ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرح منہ کر کے دعا کی جائے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تفسیر طبری میں موجود ہے۔ شان نزول کے متعلق ان کے علاوہ بھی اور کئی اقوال ہیں، لیکن اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم جدھر منہ پھیرو، معلوم ہوا کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس بارے میں تفسیر احکام جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 3 کا مطالعہ فرمائے۔ یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، یہ جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔ اگلی آیت وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ یعنی اللہ پاک ہے۔ یہودی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا، جبکہ مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا۔ جیسا کہ تینوں چیزیں قرآن پاک میں مذکور ہیں، انشاءاللہ اس کا یہ آیت بھی آئے گی، پھر اس کا وہاں پر تفسیر اور آیت کا ترجمہ بیان کریں گے۔ ان سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا اگلا حصہ لہو ما فی السماوات، یعنی اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ کسی کی اولاد اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور جب آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نیز اولاد حقیقت میں ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور آدمی اپنے جز کا مالک نہیں ہوتا۔ اگلی آیت بدیع السماوات، بغیر مثال کے بنانے والا۔ بدیع کا معنی ہے
کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے کوئی آسمان تھا اور نہ زمین، تو اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا ہے، پہلے کسی شے کی مثال موجود نہ تھی۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب فیصلہ فرماتا ہے، فیصلہ فرمانے سے مراد ارادہ کرنا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتے ہو جاؤ، ہو جاتی سوئی۔ یاسین آیت نمبر 82۔ اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کی طرح محنت و مشقت کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کا وجود کا ارادہ فرمانا ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کا مقرر کرنا حکمت ہے، حاجت نہیں۔ الذین، اگلی آیت، الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت حضور علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائے کہ وہ ہم سے کلام کرے تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے، اس طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق کیوں کلام نہیں فرماتا کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئے، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مشرکوں سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسول سے ایسی ہی بات کہی تھی۔ تفسیر در منصور، تفسیر البیان اور تفسیر قرطبی میں موجود ہے۔ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کرام اور ملائکہ کے برابر سمجھا۔ جو آج بھی لوگ انبیاء کرام کو اپنی طرح سمجھتے ہیں تو اس کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آیت کا اگلا حصہ، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کے اقوال کا گزشتہ منکرین کے اقوال کے مطابق ہونا ان کے دلوں کی سختی اور کفر کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی علامت ہے۔ اس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جاہلوں کی سرکشی اور معاندانہ انکار سے رنجیدہ نہ ہو۔ پچھلے کفار بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، جیسے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لے۔ یاد رہے کہ کفار سے معاشرت، لباس اور وضع قطع میں بھی مشابہت کرنا منع ہے۔ آج کچھ مسلمان اپنے لباس کو کافروں کے لباس کی طرح پہنتے ہیں، اپنے بالوں کو کفار کی طرح صحیح کرتے ہیں، اپنی داڑھی کو کفار کی طرح کرتے ہیں، تو ان داڑھی نہ چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن ان میں کئی ڈیزائن کرنا یہ اور بھی جرم ہے، اور کفار کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنا چاہیے کہ ظاہر و باطن کی علامت ہے، اور ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے، لہٰذا کفار کے طور طریقے سے بالکل دور اختیار کی جائے، اور اپنے بچوں کو بھی کفار کے طور طریقے سے محفوظ رکھے، ان کو مسلمانوں کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، کیونکہ کفار کی پیروی کرنا یا ان کی جیسے ہمیں عمل کرنا، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے نبی کی اعمال، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے ہمیں کامیابی مل جائے گی، اور لہٰذا کفار کے طور طریقے سے بالکل دوری اختیار کی جائے تاکہ ان کا ظاہر مسلمان کے باطن کو متاثر نہ کر سکے، اور مسلمانوں کو ان کے وہ جو جس طرح لباس وغیرہ عمل کرتے ہیں ان سے مسلمانوں کو الگ اپنا مسلمانی لباس وغیرہ پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
ہم نے آپ کو بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ ہوگا، کیونکہ وہ کیوں ایمان نہ لایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرمایا۔ ایک نقطہ یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم جب پڑھتے تھے ہمارے اساتذہ کلاس میں اس کا ترجمہ کے بعد جب تفسیر کرتے تو وہ اس طرح فرماتے کہ یہ آیت کریمہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ تک انما علیک البلاغ، آپ کا کام صرف ان کو دین پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اگر مان گئی تو ان کی کامیابی اور نہ مانے تو ان کی اپنا نقصان ہے۔ ہمارے استاذ فرماتے تھے کہ یہاں سے ان جاہل تبلیغیوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ اگر دوسرے شہر میں یا دوسرے گاؤں میں یا دوسرے ملک میں بھی اگر کوئی کافر مر جائے یا کوئی فاسق مر جائے یا کوئی گناہگار مر جائے تو ہم سے سوال ہوگا، یعنی ان جہنمیوں کا یا ان منافقوں کا ہم سے سوال ہوگا۔ ہمارے اساتذہ فرماتے کہ یہ ان جاہلوں نے، ان نام نہاد ٹھیکیداروں نے، ان نام نہاد تکلیفی جماعت والوں نے اپنا منصب حضور کے منصب سے بھی بلند کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین و خاتم المعصومین ہے، شفیع المذنبین ہے اور سید المبلغین ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ سے جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، تو پھر ان جاہلوں سے کس طرح ہوگا؟ یہ جاہل جو کہتے ہیں کہ اگر اس علاقے میں یا اس گاؤں میں یا اس ملک میں بھی اگر کوئی کافر مر جائے تو ہم سے سوال ہوگا، تو یہ ان کی اپنے جاہلانہ بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی خلاصہ، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ سے سوال ہوگا، آپ سے اپنے ماتحت کے متعلق سوال ہوگا۔ روایت میں ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی ہر کوئی خبردار، ہر کوئی اپنے ماتحت، ہر کسی سے اپنے ماتحت کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی اپنے باپ سے، ان کے ماتحت جتنے، ان کے بیوی، ان کے اولاد، استاد سے اپنے شاگردوں کے متعلق، اس طرح محتمم سے اپنے مدرسے اور استاد وغیرہ کے متعلق، اس طرح حکمران سے ان کے ماتحتوں کے متعلق۔ تو اس طرح یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہمارا منصب ایک ہو اور ہم سے دوسرے منصب کے بارے میں سوال ہو، تو اس طرح ہرگز نہیں ہوتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے، بلکہ حضور کا کام صرف انما علیک البلاغ، حضور کا کام صرف پہنچانا تھا، ان کو تبلیغ پہنچانا تھا اور نہ ماننا، ان کے یہ اور ہدایت دینا، یہ اللہ تعالی جل جلالہ عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے اللہ جل جلالہ ایمان اور ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس کو نہ چاہے اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ چاہے تو حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ کو ایمان عطا فرمائے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں کو یعنی ابو لہب کو اور ابو طالب کو ایمان نہ عطا فرمائے۔ تو اس میں اللہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اس کو ایمان عطا کیوں نہیں کیا، اس کو کیوں عطا کیا، تو یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے۔ تو ہم سے جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی حضور سے کیا جائے گا۔ آیت کا اگلا حصہ، اور جی یہ آخری جو نقطہ بیان کی تفسیر صراط الجنان میں نہیں ہے، میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمیں اپنے کلاس میں اپنے اساتذہ سے جو تفسیر اور ہم نے اپنے اسلاف سے جو تفسیر سنی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اگلی آیت وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوگے، فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہ ہوگے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، اور یقیناً یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں کیونکہ وہ باطل ہے۔ ان کے مقابلے میں آپ جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمان سے کبھی راضی نہیں ہو سکے،
اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائے، افسوس کے ہزاروں تجربات کے بعد بھی مسلمان سبق نہیں سیکھتے اور کفار سے دوستیاں کرنے لگتے ہیں، تو ان یہود و نصارہ ان کی دوستیاں سے بچو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے نہیں راضی ہوگے تو نہیں ہوگے نا۔ جب اللہ اور رسول ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور رسول سب سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ یہ آپ سے راضی نہیں ہوگے ہرگز، تو پھر ہم کیوں ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان سے دور رہیں، ان کو اپنے سے دور رکھیں۔ وہ نجس ہے، وہ پلیت ہے، وہ مشرک ہے۔ آیت کا اگلا حصہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر تم نے پیروی کی، یہ خطاب امت محمدیہ کو، اس امت کو یہ خطاب ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائی، تو تم ہرگز کفار کی خواہش کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ تفسیر خازن میں ہے۔ آخری آیت الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، یعنی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ آیت مبارک ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی، یعنی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحیر راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ تفسیر خازن میں موجود ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہے جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں اور اس کا معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دے کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ تورات پر ایمان نہیں رکھتے۔ قرآن کریم کے حقوق، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس آیت تلاوت کرے جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ہم آپ کے سامنے 12 آداب پیش کرتے ہیں، 6 ظاہری آداب ہیں اور 6 باطنی آداب ہیں۔ جو 6 ظاہری آداب ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر اور عجز و انکساری کے ساتھ پڑھے۔ نمبر 2، آہستہ پڑھے اور اس کے معانی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ 3، دوران تلاوت رونا بھی چاہیے اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ نمبر 4، ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ نمبر 5، اگر تلاوت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ 6، جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے۔ یہ تھے ظاہری 6 آداب، اور اب 6 باطنی آداب سماعت کرے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم الشان ذات کا کلام ہے اور میں کس باری کلام کے لیے بیٹھا ہوں۔ نمبر 3، قرآن کریم کے تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ رکھے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے اثرنو توجہ سے پڑھے۔ نمبر 4، ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے بھی پڑھے، پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 5، جس طرح آیت کا مضمون تبدیل ہوتا ہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتے جائے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ یہ کیمیائی سعادت امام غزالی رحمہ اللہ مبارک کی کتاب ہے، اس میں یہ آداب موجود ہے۔ تو یہ تھا آج کی اس ویڈیو میں سورہ بقرہ آیت نمبر 113 سے 121 تک کا ترجمہ و تفسیر۔ اللہ تعالی ہمیں
جتنے احکام اس میں بیان ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ اور جتنے منافقین بدعقیدہ حضرات ہیں ان سب سے حفاظت فرمائے، ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور قرآن کے جتنے آداب ظاہری و باطنی آداب ذکر ہوئے اللہ تعالیٰ یہ سب آداب ہمیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کریم یہ بہترین ساتھی ہے، اس کو ہمیں دنیا میں بھی ہمارا اس قرآن کے ساتھ دوستی ثابت قدم رکھے، اور نزع کے وقت بھی سلامت رکھے، اور قبر میں بھی اس قرآن کو ہمارے ساتھی رکھے، اور محشر میں بھی، اور پلسرات اور حوض کوثر، میزان وغیرہ سب میں، اور جنت الفردوس میں بھی انشاءاللہ یہ قرآن ہم سب کا ساتھی بنائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔